نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا کیے۔ جس طرح سابقہ انبیاء کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ عطا کیا، یعنی بے شمار انبیاء کو اللہ رب العزت نے معجزے عطا کیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات عطا کیے، جن چیزوں کا، ایسے کاموں کا آپ کے ہاتھوں سے صدور ہوا کہ جو عقل جس سے تنگ رہ جاتی ہے، اور آج تک لوگوں نے ایسا کارنامہ کبھی نہیں دیکھا ہوتا، اور وہ ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے ان کے سامنے۔ معجزات کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جب اس چیز کو دیکھیں تو وہ سمجھ جائیں کہ جو چیز خلاف عادت ہے اور کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، کہ کوئی بھی انسان وہ کارنامہ نہیں کر سکتا اپنی طرف سے، تو وہ ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور جس شخص کے ہاتھ سے یہ صدور ہو رہا ہے تو وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بھی اسی طرح بے شمار واقعات پیش آئے۔ آپ کی برکت سے اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات آپ کو عطا کیے، اور یہ آپ کی نبوت کی دلیل تھی۔ مشرکین مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے اور آپ کو جھٹلا رہے تھے، اور آپ سے مختلف چیزوں کے بارے میں سوالات کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک معجزہ یہ بھی دکھایا کہ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اور چاند ٹکڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اور ایک آدمی راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر تھا، اور دوسرا ٹکڑا چاند کا دوسرے پہاڑ پر تھا۔ یعنی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنا کر چاند کو بھی دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن یہ لوگ اتنے بدبخت تھے اور ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، ہدایت نہیں تھی، تو ان لوگوں نے اس کے باوجود بھی اس کا انکار کیا، اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کیا، آپ پر ایمان نہ لائے، بلکہ آپ پر تہمت لگانے لگے، آپ پر الزامات لگانے لگے، اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے لگے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو محمد نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے، سحر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی جادو نہیں تھا، کوئی سحر نہیں تھا، عقل والے اس کو دیکھ کر سمجھتے تھے کہ یہ اتنا بڑا ایک کارنامہ ہے جو کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے زمین پر اس کو اتار دیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آپ کے کمالات کا اور آپ کے معجزات کا ایک بڑا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل بنایا آپ کی نبوت کی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے، یعنی یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں بتایا گیا کہ اب قیامت بالکل قریب ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آخری زمانہ ہے، اور آپ کے بعد قیامت ہی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، تو قیامت کا زمانہ اب قریب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا آپ کے اشارے پر۔